لدھیانی صاحب نے جو اعتراضات کیے ہیں جماعت پر، ان کے سلسلے میں آج کا ان کا ایک اعتراض یہ ہے، دراصل حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت پر طنز کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے پروانوں پر مہر لگا کر نبی بناتے ہیں۔ یہ جماعت احمدیہ کے موقف بیان کر رہے ہیں۔ گویا کہ پہلے نبوت اللہ تعالیٰ خود دیا کرتے تھے، لیکن اب یہ محکمہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہریں لگائیں اور نبی بنائیں۔ یہ ہے ان مولویوں کا تصور ختم نبوت، اور اس طرح حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، بے دھڑک اور بے پرواہ ہو کر اپنی طرف سے جماعت احمدیہ پر حملہ ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے نہیں، دوسرے بزرگوں نے بھی جو پہلے گزرے، انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کو عالمگیر قرار دیا اور زمانوں سے بالا، اور تمام بزرگ علماء، تمام سے مراد اگر سب نہیں تو کم سے کم چوٹی کے ایسے بزرگ علماء جو خدا تعالیٰ کی فضل کے ساتھ نور یافتہ تھے اور عرفان رکھتے تھے، انہوں نے یہ مضمون بیان کیا ہے۔ مواہب اللدنیہ جلد اول صفحہ 9 پر امام احمد محمد الخطیب القسطلانی لکھتے ہیں کہ حضرت جابر کو مخاطب کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا، کہ اے جابر، تیرے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا، یعنی خاتمیت آخر پر نہیں، اول پہ ہے، اور اول سے ہی خاتمیت کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر مسند احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے جو کنز الاعمال میں بھی ہے، کنز الاعمال میں بھی ہے، 127/4 مسند احمد، اور کنز الاعمال کا 113/6 صفحے کا حوالہ ہے۔ اس وقت سے خاتم النبیین لکھا گیا ہوں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کلام منسوب کیا گیا ہے ان دونوں کتب میں، امام احمد بن حنبل نے بھی اور کنز الاعمال میں بھی۔ کنت مکتوبا عند اللہ خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ، کہ میں تو خدا کے نزدیک اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جبکہ ابھی آدم اپنی تخلیق کی مٹی میں کروٹیں بدل رہا تھا، یعنی ابھی اس کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی تو میں خاتم النبیین تھا۔ محمود حسن صاحب اور شبیر احمد صاحب عثمانی، یہ دو ایسے علماء ہیں جن کے اوپر ان خاتم النبیین کے دعوے دار علماء کا، جو سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت پر ہمارا قبضہ ہے، ان کا بہت اعتقاد اور بہت ان کی عزت کرتے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ ترجمۃ القرآن کی حاشیے پر درج ہے، بدین لحاظ کہہ سکتے ہیں کہ آپ رتبی اور زمانی ہر حیثیت سے خاتم النبیین ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اور جن کو نبوت ملی ہے آپ ہی کی مہر لگ کر ملی ہے۔ اب دیکھیں لدھیانی صاحب کا مبلغ علم کیا ہے، اپنے بزرگوں کی تحریروں سے بھی بالکل ناشنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ اور مقام کو سمجھنا تو بہت بلند بات ہے، اپنے بزرگوں کی تحریروں سے بھی نابلد ناشنا وہ یہ لکھتے ہیں کہ سب کو حضرت محمد رسول اللہ کی مہر لگ کر جس پر یہ مذاق کر رہا ہے نبوتیں عطا ہوئی۔ اب سنیے مولانا قادری محمد طیب صاحب محتمم قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں، حضور کی شان محض نبوت ہی نہیں، حضور کی شان محض نبوت ہی نہیں نکلتی، نبوت بخشی بھی نکلتی ہے، کہ جو بھی نبوت کی استعداد پایا ہوا فرد
آپ کے سامنے آ گیا، نبی ہو گیا. اب یہ مولانا اب اس کی تحریر پر جس کو چاہیں تان کا نشانہ بنائیں. اگر احمدیوں کو تان کا نشانہ بنائیں گے تو بات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے شروع ہوتی ہے، اور وہ حدیث قدسی ہے. اللہ سے علم پائے بغیر آپ ہرگز یہ بات نہیں فرما سکتے تھے کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب کہ ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوا تھا.